ابو امیہ شعبانی کہتے ہیں، میں نے ابو ثعلبہ سے آیت کے بارے میں پوچھا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا، جبکہ تم راہ پر ہو۔ تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ ابو ثعلبہ نے کہا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے، خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے، دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے، اور تو ایسا معاملہ دیکھے جس کی طلب کرنا تیرے لیے ضروری ہو، تو تم اپنی فکر کرنا اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، اس لیے کہ تمہارے پیچھے صبر کے ایام ہیں۔ ان ایام میں صبر کرنا ایسے ہی ہے جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا۔ ان ایام میں جو نیک عمل کرے گا اسے 50 عاملین کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ تعالیٰ سے حیا تو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا وہ نہیں ہے بلکہ حیا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کما حقا حیا کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ سر اور اس کے خیالات کی حفاظت کرے، پیٹ جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرے، موت اور آزمائشوں کو یاد کرے، اور جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے ایسا کر لیا وہ اللہ تعالیٰ سے کما حقا حیا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے، لیکن ان کا مقصد دنیا کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی کام نہیں ہوگا، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھنا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، دنیا صرف اتنی ہی باقی بچی ہے جتنی ایک مکھی فضا میں اڑتی ہے۔ اپنے قبر والے بھائیوں کو یاد رکھو کیونکہ تمہارے اعمال ان پر پیش کیے جائیں گے۔